ایک چھوٹا سا بازار تھا۔ اس علاقے میں وہی ایک مارکیٹ تھی۔ اس مارکیٹ میں ضرورت کی ہر چیز مل جایا کرتی تھی، راشن سے لے کے کپڑے اور جوتے تک۔ ان دکانوں کے علاوہ کچھ ایسی دکانیں بھی تھیں جن میں سامان تو فروخت نہیں ہوا کرتا، لیکن علاقے کی ضروریات کو پورا کرتی تھیں۔ جیسے 2 ٹیلر ماسٹر تھے۔ ایک نے اپنی دکان کا نام شنگھائی ٹیلرنگ شاپ رکھا ہوا تھا، جبکہ دوسرا دانیال ٹیلرنگ شاپ تھا۔ ان کے علاوہ 2 باربر شاپ بھی تھیں، جہاں علاقے والے اپنے بال کٹوایا کرتے۔ ان کے علاوہ ایک حکیم صاحب تھے، ایک ڈاکٹر تھا۔ پوری فضا پرسکون تھی۔ اس علاقے میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، سوائے ایک پرابلم کے، اور وہ پرابلم بشیرہ کی تھی، ایک مشہور اور خطرناک غنڈہ۔ پولیس والے بتاتے تھے کہ وہ کئی قتل کر چکا تھا۔ علاقے کے ہر دکاندار اس کو مہینے میں 500 روپے دیتے تھے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ یہ اس کے حق حلال کی کمائی ہے۔ کسی میں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اس قسم کی کمائی حق حلال کی کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کے گرکے بھی اسی کی طرح خطرناک تھے، ذرا سی دیر میں بندے کو ادھیڑ کر رکھ دیتے تھے۔ 500 کے علاوہ وہ دکان والوں سے اور بھی بہت کچھ وصول کر لیا کرتا تھا، اور کسی میں انکار کی ہمت نہیں تھی۔ جب اس علاقے والوں نے یہ دیکھا کہ بشیرہ کی حرکتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو انہوں نے ایک جرگہ بلوا لیا۔ یہ جرگہ اس کے خلاف ایکشن کے لیے بلوایا گیا تھا۔ اس کی ابتدا نظامی صاحب نے کی تھی۔ وہ کسی زمانے میں سرکاری اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے۔ اس جرگے کی ابتدا انہی کی تحریک تھی۔ بھائیو، آخر ہم سب کب تک ایک آدمی کے خوف کا شکار رہیں گے؟ یہ کوئی جنگل نہیں ہے جس میں طاقتور کی حکمرانی ہو۔ ہم ایک ہو کر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو پھر ماسٹر صاحب بتائیں کیا کیا جائے؟ کسی نے پوچھا۔ ہمت کرنی ہوگی، ماسٹر نے کہا۔ 1-2 آدمی میرا ساتھ دیں تو ہم کمشنر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ایک اپلیکیشن بنانی ہوگی، وہ میں بنا دوں گا۔ ماسٹر صاحب، کمشنر کیا ہم لوگوں سے ملیں گے؟ یہی تو ایک ٹیکنیکل بات ہے، ماسٹر نے کہا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنا انفرادی معاملہ لے کر حاکموں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ہم پورے علاقے کا پرابلم لے کر ان کے پاس جائیں تو ہم سے ملاقات بھی کریں گے اور اس شیطان سے ہماری جان بھی چھڑا دیں گے۔ اب یہ بتاؤ تم میں سے کون کون چل رہا ہے میرے ساتھ؟ 2 آدمیوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ یہ دونوں بھی بشیرہ اور اس کے بندوں سے تنگ آ چکے تھے۔ اب ایک اچھا موقع مل رہا تھا، لیکن ماسٹر کی اسکیم ادھوری رہ گئی۔ کوئی بھی نہیں جا سکا۔ اس جرگے میں ہی کوئی ایسا تھا جس نے بشیرہ سے جا کر سب کہہ دیا۔ بشیرہ صبح صبح بستی میں آدم کا تھا۔ اس نے سب سے پہلے ماسٹر ہی کے گھر پر چھاپا مارا تھا۔ ماسٹر صاحب کو گھر سے باہر بلوا لیا گیا تھا۔ ہاں ماسٹر صاحب، میں کیا سن رہا ہوں؟ بشیرہ نے کہا۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی تھی؟ تمہارے خلاف شکایت لے کر جا رہا تھا، ماسٹر صاحب نے ہمت کر کر کہہ دیا۔ اچھا لگا ماسٹر، اچھا لگا، بشیرہ نے ان کے کاندھے پر تھپکی دی۔ ماسٹر اس ادا پر بشیرہ کو دیکھتے رہ گئے۔ بشیرہ نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ دیکھو ماسٹر، اس علاقے میں کوئی تو ایسا ہے جس نے بشیرہ کے خلاف کچھ کرنے کا سوچا، ورنہ یہ تو مردہ لوگوں کی بستی ہے۔ سب اپنے حال اور اپنی کھال میں مگن ہیں۔ چلو معاف کر دیا تم کو، لیکن یہ پہلی اور آخری بار ہوا ہے۔ اس کے بعد معاف نہیں کروں گا، سمجھ گئے؟ بیچارے ماسٹر سمجھ ہی گئے تھے، اسی لیے انہوں نے آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ اس کے بعد سے بشیرہ سے سب اور ڈر گئے۔ اب کون اس کے منہ لگتا؟ سب نے چپ سادھ لی اور ماہانہ بھتہ 500 روپے اس کو دیتے رہتے تھے۔ پھر ایک دن شادو کو ایک نوجوان مل گیا۔ شادو اسی بستی کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس نے میٹرک تک تعلیم بھی حاصل کر رکھی تھی۔ وہ اس دن اپنے باپ کے کھیتوں کے درمیان سے گزر رہی تھی کہ اس نے ایک نوجوان کو دیکھا جو کھیتوں کے بیچ میں کھڑا اس طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے کسی کی تلاش ہو۔ شادو تو اس سے بچ کر گزرنا چاہتی تھی، لیکن اسی نے شادو کو آواز دے کر روک لیا۔ اے لڑکی، بات سنو۔ شادو رک گئی۔ وہ نوجوان اس کے پاس آ گیا۔ سنو، میں بستی میں پہلی بار آیا ہوں، اس نے بتایا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ شادو نے تیکھے انداز سے پوچھا۔ تم کم از کم اتنا تو بتا سکتی ہو نا کہ اس بستی میں رہنے کے لیے گھر مل جائے گا؟ اس نے پوچھا۔ مجھے یہ بستی بہت پسند آئی ہے۔ کیوں، کیا خاص بات ہے اس بستی میں؟ شادو نے شوخی سے پوچھا۔ پہلے تو اجنبی سے اسے ڈر لگا تھا، لیکن اب ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جس بستی میں تم جیسی کوئی لڑکی ہو وہ بستی خاص تو ہوگی، اس نے شادو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کے لیے شادو کا دل دھک سا رہ گیا۔ بستی میں اور بھی نوجوان تھے، سب اس کے دیوانے تھے، لیکن کسی میں بات کہنے کا وہ سلیقہ نہیں تھا جو اس نوجوان میں تھا۔ اس نے کتنی آسانی سے شادو کے حسن کی تعریف کر دی تھی۔ شادو کو وہ نوجوان اسی وقت سے اچھا لگنے لگا۔ بتاؤ نا، نوجوان نے پوچھا، رہنے کے لیے مکان مل جائے گا؟ لیکن تم یہاں رہ کر کرو گے کیا؟ شادو نے پوچھا۔ کام کیا کرو گے؟ تم اس کی فکر مت کرو، میں جہاں جاتا ہوں وہاں کام نکل ہی آتا ہے۔
यहाँ भी निकल आएगा। तुम सिर्फ इतना बता दो कि मकान कहाँ मिलेगा। शादू को याद आया कि जुबैदा का मकान खाली था। वो एक बेवा औरत थी। उसका मकान अच्छा खासा बड़ा था, कई कमरे थे उसमें। ये नौजवान किराए पर वहाँ रह सकता था। हाँ, यहाँ एक मकान तो है, उसने बताया, खाला जुबैदा का, पूरी बस्ती में मशहूर है। किसी से पूछ लो, उनका पता बता देगा। हो सकता है तुम उनके यहाँ यूं ही रहने लगो, वो तुमसे पैसे भी नहीं लेंगी। ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। दाराब कभी किसी की हक तलफी नहीं करता। शादू को उसका नाम बहुत अजीब सा लगा था, दाराब। इन इलाकों में ऐसे नाम सुनने को नहीं मिलते थे। बहरहाल उसने उस खाला जुबैदा के घर का पता बताया और आगे बढ़ गई। लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंच सकी थी कि दो आदमी अचानक उसके सामने आ गए। वो बशीरा के आदमी थे। शादू दोनों को पहचानती थी। दोनों खूंखार निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। क्या बात है, बहुत खुश खुश चली आ रही है, उनमें से एक ने कहा। कौन था वो आदमी जिसके साथ आ रही थी? शादू सहम कर रह गई थी। मैं उसे नहीं जानती, इस बस्ती में अजनबी था, किसी का पता पूछ रहा था, मैंने बता दिया, बस इतनी सी बात थी। ये इतनी सी बात है? दूसरे ने कहा। तुझे मालूम है बशीरा ने हम दोनों को तुझ पर मुकर्रर किया है। हम तुझे इधर उधर नहीं भटकने देंगे, तू बशीरा की अमानत है। कोई और तेरे पास भटक भी नहीं सकता, काट कर रख देंगे उसको। भाई क्यों शोर कर रहे हो तुम दोनों? दाराब की आवाज़ आई। इस बेचारी के साथ मैं था, अब कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़ लो। उन दोनों ने तेजी से उस पर हमला किया था। शादू को ऐसा लगा जैसे कोई बिजली सी कूद गई हो। क्या फुर्ती थी उस नौजवान में। उसने जरा सी देर में दोनों को ढेर कर दिया। दोनों लहूलुहान हो रहे थे, बार बार खून थूक रहे थे। इस तमाशे को देखने के लिए बस्ती के बहुत से लोग जमा हो गए। उन सबके लिए एक नई बात थी कि कोई अजनबी उनकी बस्ती में आकर बशीरा के बंदों से भिड़ जाए, और जरा सी देर में उसने दोनों का कचूमर निकाल कर रख दिया था। अब तुम दोनों दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दाराब ने कहा। अभी मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ है, ऐसा ना हो कि मैं फिर शुरू हो जाऊँ। और हाँ, अपने बशीरा से कहना कि मैं इस बस्ती में मकान ले रहा हूँ, वो आइंदा से यहाँ का रुख ना करे, वरना उधेड़ कर रख दूंगा। दोनों उसे खूंखार निगाहों से देखते हुए चले गए थे। बस्ती वालों ने दाराब को घेर लिया था। तरह तरह की बातें होने लगी थी। मियाँ, तुमने बशीरा के आदमी को मारकर मुसीबत मोल ले ली है, मास्टर साहब ने कहा। वो भी दूसरों के साथ इस तमाशे को देखने आ गए थे। जनाब, ये लोग इसी किस्म की ज़बान समझते हैं, दाराब ने कहा। खुदा जाने आप लोग कब से इनका जुल्म बर्दाश्त कर रहे होंगे। अगर शुरू में हिम्मत कर जाते तो अब तक सब ठीक हो चुका होता। शायद जुबैदा खाला को दाराब के बारे में बता चुकी थी, इसलिए वो आगे बढ़कर बोली। बेटा, मैंने सुना है तुम इस बस्ती में कोई घर ढूंढ रहे हो। हाँ आंटी, अगर कोई मिल जाए तो अच्छा हो। बेटा, मेरा नाम जुबैदा है, सब मुझे खाला जुबैदा कहते हैं। अगर तुम चाहो तो मेरे मकान में आ जाओ, मैं तुमसे किराया भी नहीं लूँगी। ऐसा तो नहीं हो सकता, ये मेरे उसूल के खिलाफ है। अगर मैं आपके घर में रहा तो किराया दूंगा। चलो फिर, जो तुम्हारी मर्जी हो दे देना। दाराब ने जुबैदा के घर रहना शुरू कर दिया। सब ये समझ रहे थे कि दाराब ने बशीरा के बंदों को मारकर अच्छा नहीं किया है। एक दिन वो अपना बदला लेने ज़रूर आएगा। ये मामला उसकी साख का भी था। और वही हुआ। बशीरा तीसरे दिन ही बस्ती में आ धमका था। वो अपने साथ 4-5 आदमियों को लेकर आया था। उसने आते ही धाड़ना शुरू कर दिया। ओए, कौन है वो मर्द का बच्चा जिसने हमारे बंदों को मारा था? किसी ने खौफ से जुबैदा का मकान बता दिया। बशीरा दहाड़ता हुआ जुबैदा के मकान तक पहुंच गया और उसने दरवाजे पर गालियां देनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसने 2-3 हवाई फायर भी कर दिए थे। हर तरफ दहशत फैल गई थी। और बाहर निकल, कहाँ छुप कर बैठ गया है? दरवाज़ा खुला और दाराब बड़े इत्मीनान से बाहर आ गया। उसके चेहरे से किसी खौफ का इजहार नहीं हो रहा था। क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? उसने पूछा। क्या तू ही है वो मर्द का बच्चा? बशीरा ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। हाँ, मैं ही हूँ, दाराब ने इत्मीनान से कहा। और एक बात सुन लो, कोई बंदा अगर तुम्हारे इलाके में आकर तुम्हें चैलेंज कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई इंतज़ाम करके ही आया होगा। क्या बकवास कर रहा है? क्या इंतज़ाम किया है तूने? तुम्हारे पास मोबाइल तो होगा ना? दाराब ने कहा। ज़रा अपने घर वालों को फ़ोन करके तो पूछ लो। मेरे बंदे इस वक्त तुम्हारे घर पर हैं, और जब तक मैं नहीं कहूँगा वो नहीं जाएंगे। बशीरा के चेहरे पर एक तारीकी सी फैल गई। उस नौजवान के लहजे में कोई ऐसी बात थी जिसने उसे सहमा कर रख दिया। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर अपने घर का नंबर मिलाया और कुछ देर बातें करने के बाद उसने मोबाइल बंद करके जेब में रख लिया। उसके घर में उसकी एक बीवी थी और एक छोटा बच्चा था। क्या चाहता है तू? उसने दाराब से पूछा। उसके लहजे में शिकस्तगी थी। शायद दूसरी तरफ से कोई ऐसी बात सुनने को मिल गई थी। मैं तो कुछ नहीं चाहता, दाराब ने कहा। अब तो जो बताओगे तुम बताओगे। बशीरा फुनकारने लगा। आखिर कब तक तेरे बंदे मेरे घर में रहेंगे? बस एक बात का वादा कर लो, मेरे बंदे तुम्हारे घर से चले जाएंगे, दाराब ने कहा। बशीरा उस वक्त अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा था। क्या वादा लेना चाहता है? बशीरा ने पूछा। सिर्फ ये कि आइंदा से तुम या तुम्हारा कोई बंदा इस बस्ती में नहीं आएगा, दाराब ने कहा। और एक बात याद रखना, मैं कोई टटपूंजिया नहीं हूँ।
سوچ سمجھ کر اس میدان میں قدم رکھا ہے۔ اگر تمہارے دل میں کوئی بات ہے کہ ابھی تو جا رہے ہو لیکن بعد میں نمٹ لو گے تو یہ خیال دل سے نکال دینا۔ میرے بندے ہر وقت تمہارے سروں پر سوار رہیں گے۔ بشیرہ تلملا کر رہ گیا تھا۔ وہ اور اس کے آدمی فو فو کرتے ہوئے چلے گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد داراب کو بستی والوں نے گھیر لیا تھا۔ وہ سب اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے، اس کی دلیری کو سراہ رہے تھے جس نے بشیرہ جیسے بندے کو نکیل ڈال دی تھی۔ داراب بھائی یہ تو بتاؤ وہ کون لوگ تھے جو بشیرہ کے گھر میں گھس گئے تھے؟ بستی کے ایک نوجوان نے پوچھا۔ وہ سب میرے اسٹوڈنٹ تھے، داراب نے بتایا۔ شہر میں میرا ایک کلب ہے جہاں میں جوڈو اور کراٹے سکھایا کرتا ہوں۔ میں نے انہی لوگوں کو بشیرہ کے گھر بھیج دیا تھا۔ اب میں وہ کلب چھوڑ چکا ہوں لیکن میرے اسٹوڈنٹ تو ہیں نا، وہ سب میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ داراب بھائی یہ تو بتاؤ کہ شہر کی زندگی چھوڑ کر تم اس بستی میں رہنے کے لیے کیوں آ گئے ہو؟ اس سے دوسرا سوال کیا گیا۔ ہاں یہ ایک سوچنے والی بات ہے، داراب نے کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے گاؤں کی زندگی شروع سے ہی پسند رہی ہے۔ یہاں کی کھلی فضا اور آپ جیسے لوگ مجھے اچھے لگتے ہیں، اس لیے میں نے یہاں مکان کرائے پر لیا ہے۔ بستی والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ سب اس دلیر نوجوان کی تعریف کر رہے تھے جس نے بغیر کسی لالچ کے بستی والوں کو بشیرہ جیسے خبیث سے چھٹکارا دلوایا تھا۔ ہاں اب ایک اور بات کہنا ضروری ہے، داراب نے کہا۔ بولو داراب بھائی۔ بشیرہ آپ لوگوں سے ہر مہینے 500 روپے لیا کرتا ہے۔ ہاں سب نے ایک زبان میں کہا۔ اس کے علاوہ میں نے سنا ہے کہ اس کے بندے جس دکان سے جو چاہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہ اور اس کے بندے آپ لوگوں کی توہین کرتے رہتے ہیں۔ ہاں داراب بھائی یہی بات ہے، ہم تو اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ ماسٹر صاحب اس کے خلاف شکایت لے کر کمشنر کے پاس بھی گئے تھے لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ہم لوگ بھی تنگ آ چکے تھے، اچھا ہوا جان چھوٹی۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک بات کہوں، آپ لوگ میری بات مان لیں گے؟ کیوں نہیں داراب بھائی، آپ تو ہمارے محسن ہیں۔ اب آپ لوگ مجھے 1000 روپے ماہانہ دیا کریں، داراب نے کہا۔ کم از کم میرا اتنا تو حق بنتا ہے نا۔ سب خاموش ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس خاموشی کو ٹیلر ماسٹر نے توڑا تھا۔ ہاں ہاں داراب بھائی تمہارا تو حق بنتا ہے، تم نے بشیرہ سے ہماری جان چھڑا دی ہے، کم از کم میں تو 1000 دے دیا کروں گا۔ داراب مسکرایا۔ اب اس بستی کے لوگ ہر مہینے 500 کی بجائے 1000 روپے دیا کرتے ہیں۔ پہلے تو داراب اکیلا تھا، اب اس کے کئی ساتھی بھی اسی بستی میں آ کر رہنے لگے ہیں اور بستی والے آپس میں یہی باتیں کرتے ہیں۔ بھائیوں اس سے بہتر تو وہی بشیرہ تھا۔ ایک بات بتائیں، کیا ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ملک میں یہی نہیں ہو رہا؟ کیا ہم ہر حکمران کے ہاتھوں پہلے سے زیادہ نہیں لٹ رہے؟ سوچئے گا ضرور۔